میں نماز کے حوالے سے چند مزید باتیں عرض کروں گا۔ جیسا کہ میں عرض کیا کہ جب انسان اپنے عقیدے کا اظہار کرتا ہے نا، عقیدے کا کلمہ پڑھتا ہے، تو اس کا کلمہ مثلا کوئی شخص ہے، ادھر ہم یہاں اس بستی میں مسلمان بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، پارسی بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، اہل کتاب بھی ہیں، ملحد بھی ہیں اور دہریے بھی ہیں، ہر طرح کے لوگ ہیں۔ اب کسی نے اگر کلمہ پڑھ لیا ہے اللہ کی توحید کا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا، تو اگر اس نے اپنی زبان سے کلمہ پڑھ لیا، اپنے گھر میں پڑھ لیا ہے، کسی بند کمرے میں پڑھ لیا ہے، تو کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ اب یہ مسلمان ہو گیا ہے، اور کوئی مسلمان یہ نہیں سمجھے گا کہ اب یہ ہماری برادری کا ہے، کہ اب یہ اس امت کا ایک فرد ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں آسمان پر تشکیل دیا ہے۔ آسمان پر تشکیل امت کی اس لیے کہ امت کی تشکیل قرآن نے کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی، آپ کی قیادت کی تشکیل آسمان پہ قرآن نے کی ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً، اور اسی طرح ہم نے تمہیں ایک امت بنایا ہے۔ یہ جو مکہ میں امت بنی تھی کس بنیاد پہ بنی تھی؟ کہ جو شخص یہ گواہی دے گا کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں، وہ اس امت کا حصہ ہو۔ اس گواہی، اچھا اگر کوئی گواہی دے اور گواہی کے بعد سمجھے کہ بس یہی چیز کافی ہوتی، تو ایک بات کو ایک دفعہ کہہ دینا، ایک خیال کو ذہن میں ایک دفعہ لے آنا اور اس خیال کا خیال ہی رہنا، پر عملی زندگی میں خارج میں اس کا ظہور نہ ہونا، اس سے اس بات کا امکان ہے کہ کبھی بھی انسان اپنی اس کہی ہوئی بات پہ قائم نہ رہے اور اس کی وہ بات خیال کمزور ہوتا چلا جائے۔ چنانچہ لازم کیا گیا کہ جو شخص اسلام قبول کرے وہ اپنے عقیدے کا اظہار کرے، اور اس کے عقیدے کے اظہار کی بہترین صورت شریعت نے یہ قیامت تک مقرر کر دی کہ جیسے ہی اذان کی آواز آئے وہ سب مسلمانوں کی طرح مسجد کی طرف کرے۔ اور میں پھر کہوں، میں پچھلے خطبے میں بیان کیا کہ اتنی اہم بات ہے یہ کہ مدینہ منورہ میں جہاں منافقین کی جماعت قائم ہوئی، وہاں پہ کسی منافق کے لیے بھی یہ ممکن نہیں تھا کہ اذان ہو تو مسجد نہ جائے، اس لیے کہ اس کو خبر تھی کہ ساری امت سمجھ جائے گی کہ یہ اندر سے ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ ساری امت سمجھ جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل جائے گا فلاں نماز میں نہیں آیا، یہ ہمارے ساتھ نہیں ہے، یہ اندر سے کفار و مشرکین کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ چنانچہ عقیدے کے اعلان و اظہار کے بعد نماز کو موت تک فرض قرار دے دینا۔ اچھا یہ بھی نہیں کہ وہ ایک دفعہ آئے، یہ بھی نہیں کہ جمعے کے جمعے آئے، یہ بھی نہیں کہ فقط رمضان میں آئے، اور یہ بھی نہیں کہ فقط عید پہ آئے، وہ دن میں 5 مرتبہ اس پہ لازم ہے کہ اللہ کے گھر میں حاضری دے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو فضیلت کے انداز میں یہ فرمایا کہ اکیلے نماز پڑھنے سے با جماعت نماز پڑھنے کا ثواب 27 مرتبہ زائد ہے، اور دوسری جگہ آپ نے یہ فرمایا، مفہوم ہے حدیث کا، میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنی جگہ کسی کو امامت کے مصلی پہ کھڑا کروں اور میں باہر نکلوں اور جو لوگ نماز پڑھنے نہیں آتے مسجد میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ یعنی کہ اس سے آپ نے اس درجے میں نفرت کا اظہار فرمایا کہ جو گھر میں موجود ہے اس کو اذان کی آواز آئی ہے اور وہ مسجد آنے کا تکلف نہیں کر رہا، اس کے کلمے کی، اس کی توحید کی، اس کے رسالت کے اقرار کی، اس کے محبت کے دعووں کی، اس کے مسلمان ہونے کے اقرار کی ہمیں کوئی حاجت نہیں ہے، میرا بس چلے تو اس کے گھر کو آگ لگا دو۔ اس کے بعد کوئی گنجائش ہے کہ مسلمان مسجد میں نماز پڑھنے نہ آئے؟ حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ عنہ نابینا صحابی تھے، انہوں نے رخصت مانگی مسجد میں آنے سے، تو آپ نے فرمایا اذان کی آواز آتی ہے؟ انہوں نے کہا آتی ہے، تو آپ نے کہا آنا ہوگا، نابینا صحابی ہیں، آپ نے فرمایا اذان کی آواز سنتے ہو تو مسجد آنا پڑے گا، اجازت نہیں دی۔ آپ بیماری میں، بارش میں، خطرات میں، جیسے یا بائی امراض میں، جس میں پوری امت کے علماء اور اولو الامر
اس بات کو طے کریں کہ اس وقت آپ مسجد کی بجائے گھر میں نماز پڑھیں، اس میں رخصت ہے، یعنی کہ استثنائی صورتحال میں رخصت ہے، عموم میں رخصت نہیں ہے۔ عمومی حالات میں سب کو مسجد میں آ کے نماز پڑھنی پڑے گی، ورنہ ان کا اسلام اور ان کا ایمان دونوں حالت خطر میں۔ ایک بات تو یہ جو میں نے اس کی طرف چاہتا تھا توجہ دلاؤں، جو دو تین اور ضروری باتیں جن کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں، اس میں ایک تو میں نے نماز کی چوری کا بیان حدیث سے میں نے وہ آپ کو بتایا تھا کہ بدترین چوری نماز کی چوری ہے، جس میں نماز کے ارکان کو انسان صحیح طور پر ادا نہیں کرتا، قیام صحیح نہیں کرتا، رکوع صحیح نہیں کرتا، اپنا رکوع سے جب کھڑا ہوتا ہے وہ کھڑا صحیح نہیں ہوتا قوما میں، سجدہ صحیح نہیں کرتا، جلسہ استراحہ صحیح نہیں کرتا، تشہد صحیح نہیں پڑھتا اس میں، یعنی کہ وہ سکون سے اعتدال سے نہیں کرتا۔ ایک اور چیز جس کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں، اور جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو اگر کوئی نمازی مسجد میں لیٹ آتا ہے، جماعت کھڑی ہو چکی ہوتی ہے، تو بالعموم لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ مجھے یہ رکعت مل جائے۔ وہ غلطی یہ کرتے ہیں کہ نماز میں جیسے کوئی داخل ہونے کے لیے آتا ہے اسے ڈر ہوتا ہے کہ امام رکوع میں جا رہا ہے، امام وہ آتے ہی تکبیر تحریمہ کہتے ہیں رکوع میں چلا جائے۔ اب جو قیام ہے، قیام نماز کا رکن ہے، اور کوئی رکن چھوٹ جائے تو نماز نہیں ہوگی، تو تکبیر تحریمہ کہہ کے سیدھا رکوع میں جانے سے قیام رہ جاتا ہے۔ یہ بالعموم یہ غلطی کی جاتی ہے۔ انفرادی طور پر ہر فرد کو ٹوکنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہوتا، نہیں بھائی آپ ہو سکے بنانی پڑے گی، اس لیے میں اجتماعی طور پہ بات کر رہا ہوں کہ اگر امام رکوع میں ہے یا رکوع میں جا رہا ہے، آپ آ رہے ہیں، آپ ایک تو اجلت نہ کریں، بھاگے نہیں، آپ نے منع فرمایا، سکون اعتدال سے آئیں، اگر رکوع نکل جائے گا تو کوئی بات نہیں، آپ ایک رکعت بعد میں ادا کر لیں، آپ کو آپ کی نیت کے بغیر جماعت کا ثواب اللہ تعالیٰ دے گا، لیکن اپنی نماز کو ضائع نہ کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف نہ چلیں، یعنی کہ آپ رکوع میں جا رہے ہیں، آپ بھاگ رہے ہیں، آپ نے منع فرمایا، آپ منع فرما رہے ہیں اور آپ بھاگ رہے ہیں، غلط ہے نا یہ بات۔ تو سکون سے آئیں، سکون سے آنے کے بعد آپ تکبیر تحریمہ کہہ کے قیام کی حالت میں آئیں اور پھر رکوع میں جائیں، تاکہ قیام کا جو رکن ہے مسبوط نہ ہو۔ اگر آپ براہ راست اس پہ چلے جائیں گے کہ رکوع میں، تو قیام آپ کا رہ جائے گا، تو اس سے نماز جو ہے وہ ضائع جو ہے وہ ہو جائے گی۔ ایک تو اس کی توجہ دلانی ہے۔ دوسری پھر توجہ دلاتا ہوں کہ نماز کی چوری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ ہے کہ انسان رکوع کرے اور رکوع میں کمر سیدھی نہ ہو، ٹھیک ہے، اور رکوع میں بہت جلدی ہو، اور اس کے بعد آپ پوری طرح اس طرح کھڑے ہوئے بغیر ایسے آدھی کمر ہو تو سجدے میں چلے جائیں، رکوع سے اٹھے ہیں، اتنا ہی اٹھے ہیں، ربنا ولک الحمد کہہ کے آپ بھاگے نہیں، اسی طرح سجدے سے اٹھے ہیں، پوری طرح ابھی آپ بیٹھے نہیں ہیں، آپ کی اگر کمر پوری سیدھی نہیں ہوئی اپنی جگہ پہ کہ آپ دوسرے سجدے میں چلے گئے ہیں، اس سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو میں نے طویل حدیث پچھلی دفعہ پڑھی تھی پہلے خطبے میں، اس کے مطابق آپ نے ایک صحابی سے 3 دفعہ نماز پڑھائی اور تینوں دفعہ فرمایا تمہاری نماز نہیں ہوئی، اور پھر خود نماز اس کے سامنے پڑھ کے اس کو سکھائی کہ نماز اس طرح ہو۔ تو نماز کی چوری سے بچنا اور نماز میں شامل ہوتے ہوئے قیام کو چھوڑ دینا، یہ دو وہ بڑی غلطیاں ہیں جو نمازی حضرات بھی بالعموم کرتے ہیں۔ جو نمازی نہیں ہے وہ تو ظاہر ہے اس کو شاید اتنے مسائل کا پتہ نہ ہو، لیکن نمازی کو اپنی نماز کے بڑے مسائل کا علم ہونا چاہیے۔ تیسری بات جو میں اس موقع پہ آپ کو کہنا چاہتا ہوں اور بڑے درد دل سے کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ نماز میں فقہا نے کچھ شرائط نماز کی لگائی ہیں جو قرآن و سنت سے اخذ کرتا ہے۔ کچھ چیزیں ہیں جن کو نماز کا ارکان کہا گیا، رکن کہا گیا، ارکان کرا دیا۔ کچھ چیزیں ہیں جن کو نماز کے واجبات کہا گیا ہے، کچھ چیزیں ہیں جنہیں نماز کی سنتیں کہا گیا ہے،
کچھ چیزیں ہیں جنہیں نماز کے مستحبات قرار دیا گیا ہے، اور کچھ چیزیں ہیں جنہیں نماز کے لیے مکروہ قرار دیا گیا ہے، اور اس میں بھی کچھ چیزیں ہیں جو مکروہ تحریمی ہیں، اور کچھ چیزیں ہیں جو یعنی کہ جن کی جو کراہت ہے وہ زیادہ شدید نہیں ہے۔ یعنی اتنی تقسیمیں کی ہیں فقہا نے، بات سمجھ لیں۔ اس میں جو پہلی دو چیزیں ہیں ان کو آپ نے یاد کر لینا ہے۔ پہلی دو چیزیں وہ کیا ہیں؟ نماز کی شرائط اور نماز کے ارکان۔ پھر کہتا ہوں نماز کی شرائط وہ ہیں جو نماز شروع کرنے سے پہلے کی حالت میں ہیں۔ نماز کی شرائط کون سی ہیں؟ جو نماز شروع کرنے سے پہلے کی ہیں، اور نماز کے رکن کون سے ہیں؟ جو نماز کے دوران ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اب نماز کی شرائط کیا ہے سنیے۔ مثلا ایک شرط ہے نماز کی نیت۔ کیا شرط ہے نماز کی؟ نماز کی نیت نماز شروع کرنے سے پہلے ہوتی ہے، اور اس نیت کا زبان سے ادا کرنا لازم نہیں ہے، جیسے وہ بچپن میں سکھایا جاتا تھا پیچھے سے مانگ کے قبلہ رو ہو کے اور یہ یا نماز جنازہ میں ایسے سکھایا جاتا ہے۔ دل میں نیت ہونی چاہیے۔ دل میں نماز کی نیت ہے تو وہ کافی ہے۔ دل میں نماز کی نیت ہے، دل کی نیت لازمی ہے۔ پہلی شرط یہ ہے، دل میں نماز کی نیت نہیں ہوگی تو نماز نہیں ہوگی۔ بات سمجھیں؟ دل میں نماز کی نیت نہیں ہوگی تو نماز۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جس جگہ پہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں وہ پاک ہو۔ کیا ہو؟ آپ سفر میں ہیں، کہیں نماز کا وقت ہو جاتا ہے، آپ وہیں گاڑی روکتے ہیں، تو کوئی جگہ ایسی ہے جہاں پہ کوئی جانوروں نے گندگی کی ہوئی ہے یا لوگوں نے ٹوائلٹ کے طور پر یوز کیا ہوا ہے گندگی کے لیے، اس جگہ کو چھوڑ دیں۔ باقی ساری زمین اللہ نے پاک قرار دی۔ یہ اسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ اللہ کی خاص رحمت ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، آپ سفر میں ہیں، مسجد کا نہیں پتہ کہاں ہے، آپ جہاں وقت ہو گیا وہیں زمین سیدھے ہو کے آپ قبلہ رخ اندازہ کر کے آپ نماز پڑھ لیں، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ پوری زمین کو مسجد قرار دیا گیا۔ جب محلے میں رہ رہے ہیں تب تو مسجد آئیں گے، لیکن جب آپ سفر میں یا ایسی جگہ پہ ہے، جنگل میں ہے، کہیں اور ہے، ویرانے میں ہے، آپ اس وقت جہاں بھی ہوں گے پاک جگہ، جہاں بھی ساری جگہ پاک قرار دی گئی ہے سوائے ان کے جہاں گندگی موجود ہے۔ آپ یہ فاطمہ جناب پارک گئے ہیں، جوگنگ کرنے گئے ہیں، واک کرنے گئے ہیں، وہاں مغرب کا ٹائم ہو گیا واک کرتے ہوئے، آپ جہاں ہیں وہیں گھاس پہ مٹی پہ آپ قبلہ رخ کے نماز پڑھیں، آپ کی نماز پڑھیں۔ دوسری شرط یہ ہے۔ تیسری شرط کیا ہے؟ تیسری شرط ہے جسم کا پاک ہونا، اور جسم کے پاکی کے لیے آپ نے طہارت کے مسائل سیکھنے ہیں۔ طہارت کے مسائل کیا ہیں؟ اس میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے احتلام کے بعد یا انٹر کورس کے بعد جب آپ کس طرح غسل کر کے پاک ہوتے ہیں، غسل کے فرائض کیا ہیں، غسل کس طرح کریں گے، اور آپ پاک کس طرح ہوں گے، جسم کو کریں گے۔ ان مسائل کو بار بار آپ فقہ کی کتابوں میں پڑھتے رہا کریں، جو دائیں بائیں آپ کے پڑھیں، ٹھیک ہے؟ وضو کا مسئلہ، غسل کا مسئلہ، طہارت کے مسائل، جسم کی پاکی کے لیے آپ ان کو سیکھیں گے۔ یہ نماز کے لیے تیسری شرط ہے۔ چوتھی شرط ہے لباس کا پاک ہونا۔ لباس میں اتنی گندگی نہ ہو کہ جس سے آپ جو نماز پڑھیں تو نماز ضائع ہو جائے۔ اس کے احکام بھی آپ فقہ کی کتابوں میں پڑھ لیں گے۔ لباس کا صاف ستھرا ہونا، لباس کا پاک ہونا، یہ بھی لازم ہے۔ پانچویں شرط ہے قبلہ رخ ہونا۔ کیا ہے؟ قبلہ رخ ہونا۔ قبلہ رخ ہونے سے مراد جیسے آپ مسجد قبلے کی طرف ہوتی ہیں، سوائے یہ کہ آپ جہاز میں سفر کر رہے ہیں، آپ بس میں بیٹھے ہوئے ہیں، نماز قضا ہو رہی ہے، تو اس وقت آپ قبلے کی نیت کر کے اللہ کی طرف آپ نماز پڑھ لیں گے، وہ آپ کی نماز ہو جائے گی۔ عمومی حالت میں آپ جس طرف قبلہ ہے اس طرف رخ کر کے نماز کو ادا کریں گے۔ اس کے علاوہ جو اس کی دو شرطیں اور ہیں، اس میں ایک ہے ستر۔
सतर ये है कि मर्द का सतर है नाक से लेकर घुटने तक, ठीक है। उसके पास जबकि अब तो हमारे पास हमारी अलमारी कपड़ों से भरी होती है, गर्मियों के अलग और सर्दियों के अलग, और जैकेटें अलग, और बुनैने अलग, और अंडर के अलग, और अंडर पाँच अलग, सारी तरह के कपड़े होते हैं और रंग बिरंगे कपड़े होते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में तो अक्सर लोगों के पास दो चादरें नहीं होती थी, एक ही चादर होती थी, वही शलवार थी, वही कमीज थी, उसी को लोग पहन लेते थे, इतनी गुर्बत थी। एक चादर बड़ी मुश्किल होती थी जो पूरा जिस्म को नहीं डालती थी। तो नमाज के लिए कहा गया कि नाक से लेकर घुटने तक ये मर्द का सतर वो हिस्सा है जिसका ढांकना फर्ज है, जिसका नमाज के बाद भी किसी के सामने ओपन नहीं कर सकते, ठीक है। और औरत के लिए उसका चेहरा, उसके हाथ और उसके टखनों से नीचे जो पाँव है, ये तीन जगह छोड़ के पूरी वो औरत जो है अपने आप को ढांक देगी। ये छठी शर्त है नमाज की। और सातवीं शर्त है वक्त का होना। क्या है सातवीं शर्त? वक्त का होना। आप वक्त से पहले नमाज नहीं पढ़ सकते। आप 11 बजे जुमा पढ़ लें या 11 बजे जोहर पढ़ लें, आप नहीं पढ़ सकते। जोहर का वक्त ज़वाल के बाद शुरू हो, आप समझ रहे हैं? तो ये 7 चीज़ें शर्त हैं। इनमें बाद चीज़ें ऐसी हैं जिसमें कुछ हालात में अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुख्सत दी है। जैसे नमाज के वक्त में ये चीज़ शामिल है, नॉर्मल हम 5 वक्त की नमाज 5 वक्त के उनके औकात में अदा करेंगे, लेकिन अगर कोई शख्स इंतहाई मसरूफ़ है, शदीद मसरूफियत में है, या बीमार है, बात समझ रहे, या सफ़र में है, तो वो ज़ोहर और असर को और मगरिब और इशा को जमा कर सकते हैं। ज़ोहर और असर को और मगरिब और इशा को जमा कर सकते हैं। उसकी भी 3 सूरतें फुक़हा ने बयान की हैं जो तीनों सुन्नत से साबित हैं, यानी कि उसको मुकद्दम भी किया जा सकता है, मुअख्खर भी किया जा सकता है, और दोनों के दरमियानी वक्त को जमा करके उसमें भी उसको कहते हैं, यानी कि वो सोरी सूरत नमाज की, उसमें भी जमा बैन सलातें हो सकती। लेकिन नॉर्मल हालात में 5 वक्त में मस्जिद में आके 5 तरीके, ये है नमाज की शराइत। कुछ है अरकान में तकबीर तहरीमा है, क़याम है, रुकू है, और सजदा है, और तशहुद है, और नमाज के अंदर सूरह फातिहा का पढ़ना है, और ये चीज़ें अरकान में शामिल हैं। अब मेरी बात गौर से सुनिए, जिसके लिए मैं चीज़ बयान की है। ये शराइत और ये अरकान में से कोई चीज़ रह जाएगी तो नमाज नहीं होगी। इस पर 1400 साल से पूरी उम्मत का और उम्मत के सारे मज़ाहिब का इत्तफाक है। बात समझ ली बात। इनके अलावा जो चीज़ें सुन्नत में शामिल हैं, जो वाजिब हैं, उनमें तो आप सजदा साहब कर लेंगे, नमाज हो जाएगी। वाजिब चीज़ कोई छूट जाएगी तो सजदा साहब से नमाज अल्लाह ताला उसकी तलाफ़ी करके पूरी कर देगा। बाकी है सुन्नतें। सुन्नतों में ये है कि एक आदमी है वो रफ़ा यदैन करते हैं, रुकू से उठते हुए भी सजदे में जाते भी, ये सुन्नत है। और सुन्नत ये भी है कि तकबीर तहरीमा कही जाए और उसके बाद रफ़ा यदैन किया जाए। एक सुन्नत ये है कि हाथ यहाँ नाक पे बांधे जाए, एक सुन्नत ये है कि हाथ यहाँ सीने पे बांधे जाए, तो इस तरह बांधे जाए, या कलाई पे इस तरह रखा जाए। एक सुन्नत ये है कि आमीन भी जहर की जाए, एक सुन्नत ये है कि आमीन भी सिर की जाए। बात समझ रहे? ये जो सुन्नतें हैं, इन सुन्नतों के इख्तिलाफ पे किसी मुसलमान की तनकीस करना, किसी को हकीर जानना, किसी को कहना तेरी नमाज नहीं हुई, और इसकी बुनियाद पे मस्जिदें लग कर लेना, नमाजें लग कर लेना, उम्मत को चीर फाड़ के रख देना, ये बहुत बड़ा गुनाह। सुन्नत के तर्क से नमाज जो है वो, या सुन्नत की एक सुन्नत के दूसरी सुन्नत इख्तियार करने से ये नहीं है कि नमाज नहीं होगी। जब अल्लाह के रसूल ने उस तरीके से नमाज पढ़ी है तो एक उम्मती को क्या हक हासिल है कि उठ के कह दी कि तेरी नमाज नहीं हुई। इसलिए आप जिस जगह जाए, जिस मसलक की मस्जिद हो, जब नमाज का टाइम हो, जो इमाम हो उसके पूछे नमाज पढ़े, अल्लाह आपकी नमाज कबूल करेगा। तो अल्लाह ताला मुझे और आपको
دین کا صحیح فہم عطا فرمائے، نماز کو سمجھ کے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور وقت پورا ہوتا ہے، لیکن ایک بات اور کہوں گا، اس پہ میں الگ سے خطبہ بعد میں دوں گا، لیکن ابھی میں اس کو اشارہ کر دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسجد کے امام بھی تھے، اس مسجد کے خطیب بھی تھے، اس مسلمانوں کی بستی کے قائد اور لیڈر بھی تھے، ٹھیک ہے، اور اس مسلمانوں کی اس جماعت کے سالار بھی تھے، قاضی بھی تھے، منصف بھی تھے، حکمران بھی تھے، مربی بھی تھے، مینٹور بھی، سب کچھ تھے۔ اور جب آپ بیمار ہوئے تو آپ نے اپنے مصلی پہ کس کو کھڑا کیا؟ حضرت ابو بکر تنہو کو۔ آپ فوت ہو گئے تو ابو بکر مسلمانوں کے خلیفہ بنے، پھر ابو بکر نمازیں پڑھاتے تھے، وہ خطبہ دیتے تھے، پھر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان نشانی پہ وہ سارے کام کیے جو آپ نے کیے تھے۔ اس نماز میں اشارہ ہے کہ جو اس مصلی پہ امامت کا حقدار نہیں ہے، وہ مسلمانوں کی امامت کبریٰ کا بھی حقدار نہیں ہے۔ باقی اس پہ تفصیلی بات انشاءاللہ آئندہ کبھی کروں گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔